चलो एक प्रेस क्लब के अपने दोस्तों का, साथियों का, बहुत मशहूरों के आपने वक्त निकाला है और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की। मैं दिल की अदाकारियों से आपका और अपनी पूरी टीम का, शोरी की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से हमारे मुख्तलिफ दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए यहाँ पर। मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए और आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप आए और हमारी हौसला अफजाई हुई। साथ में सानिया मिठी जंडी के हमारे दोस्त लायकीन दो रसा यहाँ मौजूद हैं हमारे, उन दो भाइयों के रमज़ान साहब और ज़हीर साहब के वरसा। मैं आपका भी मशहूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। मास्टर महमूद साहब में बाकी अज़ा सारे यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि 10 अक्टूबर 2021 को ज़िमनी इलेक्शन हुए जा रहे हैं और जमात इस्लामी ने भी मुझे जमात इस्लामी के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ फील्ड के अंदर उतारा है। जमात इस्लामी का ये फैसला बाकी जमातों की तरह नहीं था। हमने एक मुकम्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए दोबारा अपने मीडिया यूनियन के कैंडिडेट के तौर पर उन्हें चूज़ किया है और इसमें जो प्रोसेस था वो ये था कि हमारी लोकल शूरा ने, यानी हल्के की शूरा ने पहले एक फ़ैसला किया, फिर ज़िले की शूरा ने एक फ़ैसला किया और उसके बाद हमारी जो मरकज़ी शूरा उसने एक फ़ैसला किया। उसके नतीजे में मैंने कागज़ाती नामजदगी जमा करवाई और फिर हम आज एक और फैसला करने जा रहे हैं। ये फैसला भी हमारा 3-tier डिसीजन है, यानी यहाँ पे हमने फैसला किया, फिर हमारा ज़िला के अंदर फैसला हुआ और फिर मरकज़ी शूरा के अंदर फैसला हुआ। ये आपको शो करता है कि जमात इस्लामी कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कोई डिसीजन बना के फिर जो है वो अपने काम को आगे चलाती है। आज हमने जो फैसला किया है, अगर मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट करता हूँ तो वो फैसला मिठी जंडी के अंदर हमारे 2 नहते भाइयों के कत्ल के हवाले से हमने जो बड़ा फैसला किया है। यानी इसका जो मेजर इसकी हेडलाइन है वो इस तरह से है। हम समझते हैं कि मिठी जंडी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो प्योरली इलेक्शन कमीशन की गफलत की वजह, मुजरमाना गफलत की वजह से हुआ है। और मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें इसलिए रखना चाहता हूँ इसलिए कि आप पढ़े लिखे लोग हैं और हमने अगर एक कौम की हैसियत से आगे बढ़ना है तो हमने अपनी चीज़ों का एनालिसिस करना है, तजज़िया करना है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, ये वाक़या क्यों हुआ है। यानी बज़ाहिर है वो भी नज़र आया है कि 2 लोगों को जिस दहशतगर्दी के साथ, बर्बरियत के साथ कत्ल किया गया, ये वाक़या एक दिन का वाक़या नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो अगली कुछ स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ उस पर आप ज़रा गौर करें। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम क्या होता है और साथी यहाँ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ों के ऊपर गौर भी करें। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर जो है उसके वेबसाइट के ऊपर उसका पूरा डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है और 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आम शहरी को और हर आज़ाद कश्मीर के शहरी को उस हवाले से पता होना चाहिए। हम क्यों ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन Free and fair election are held throughout Azad Jammu and Kashmir. Free and fair election आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर मुनक्किद करना ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का काम है। और चूँकि अंग्रेजी में स्टेटमेंट मैंने रखी हुई है तो मैं इसलिए अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस के जरिए, थ्रू दिस प्रोसेस वी वांट टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्ग, वी वांट टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी ग्रोज। मतलब यह है कि इसके जरिए मुल्क के अंदर जमहूरियत की नशो-नमा होनी चाहिए और जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो हमारे इलेक्शन कमीशन इतने अरसे से हमारे इलेक्शन करवा रहा है, इससे हमारी जो जमहूरियत वो मजबूत नहीं हुई है, न उसकी नशो-नमा हुई है। और दूसरा जो पॉइंट है इलेक्शन कमीशन का वो ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज, conduct and supervise election in Azad Jammu and Kashmir as and how it says in the constitution. यानी इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि ऑर्गेनाइज करे, वो कंडक्ट करे और सुपरवाइज करे इलेक्शंस को जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन या आइन के अंदर लिखा गया है। और आप
صحافی حضرات بھی جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جو چیزیں کنسٹیٹیوشن کے اندر لکھی جاتی ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے آگے بتاتا ہوں ذرا پر بھی عمل نہیں کیا. اور تیسری بات ہے وہ یہ ہے الیکشن کمیشن کی ایک اور رسپانسبلٹی ہے. Another function of the election commission of Azad Jammu and Kashmir is to formulate and implement voter education program related to the election. In order to make sure the voter makes a decision on the basis of informed knowledge. Voters makes a decision on the basis of education and knowledge. یعنی کہ الیکشن کمیشن کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ووٹر کو ایجوکیٹ کرے, اس کو تعلیم دے تاکہ ووٹر جو ہے وہ علم, آگاہی اور شعور کی بنیاد پر فیصلہ کر سکے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے اس نے سنگل ایفرٹ ایسی نہیں کیا جس کے نتیجے میں اور آپ علم, شعور, آگاہی کی بنیاد پر ووٹ دے سکیں. یعنی ہمارا جو ووٹ عام طور ہوتا ہے وہ خوف کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر یہ ووٹ ہم ڈالتے ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنا فنکشن نہیں کیا ہے. اگر کیا ہوتا تو یہاں پر آج خوف کی فضا نہ ہوتی, لالچ 2-4,000 5,000 10,000 روپے کو بھی لوگ نہ بک رہے ہوتے, بلکہ چڑوئی کے اندر تو ایک نیا ڈرامہ لگا ہوا ہے. یہ اسی وجہ سے ہے, یا خوف ہے یا لالچ ہے, اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے اپنا فنکشن پورا نہیں کیا. اور آخری بات جو lastly but not the least, election commission of Azad Jammu and Kashmir is responsible to hear and determine complaints from voters, from candidates and from the public agencies. یعنی ان کی یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ووٹر کی اور کینڈیڈیٹس کی یعنی امیدواروں کی اور جو لوکل ایجنسی ہیں ان کی شکایات کو سنیں اور اس کے بعد کیا کریں, ٹو ریویو اینڈ ٹو ایویلویٹ ایز ٹو ویئر دے وینٹ رانگ ڈیورنگ دا الیکشن پروسیس. یعنی کہ ان چیزوں کو ریویو کریں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں, جہاں مال پریکٹس ہوئی ہے, غلط پریکٹس ہوئی, اس کو ریویو کریں تاکہ آئندہ الیکشن کے اندر یہ دوبارہ سے غلطیاں نہ ہو سکیں. ہمارے الیکشن کمیشن نے حقیقی طور پر اپنی غلطیوں سے بالکل سبق نہیں سیکھا ہے. یعنی اگر سیکھا ہوتا تو میٹھی جلدی کا یہ واقعہ نہ ہوتا. میں آپ کو اس حوالے سے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے حقیقی طور پر اپنا رول ادا نہیں کیا. یعنی کئی اشروں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کے اس حلقے کے اندر بالخصوص اور آزاد کشمیر کے اندر بالعموم الیکشن کمیشن نے جو دہشت گردی ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کی طرف سے, جو خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کی طرف سے, جو کلیشن کوف کلچر ہو رہا ہے کینڈیڈیٹس کی طرف سے, الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. اگر الیکشن کمیشن نوٹس لیتا تو سانحہ میٹھی جھنڈی نہ ہوتا. یعنی اگر اتنے اشروں سے آپ ان کو روک دیتے کہ آپ کلیشن کوفیں نہیں کیری کر سکتے, آپ اسلحہ کیری نہیں کر سکتے, آپ اپنے ساتھ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو نہیں رکھ سکتے, تو یقینی طور پر یہ سانحہ میٹھی جھنڈی آج نہ ہوتا. الیکشن کمیشن کی یہ غلطی ہے. الیکشن کمیشن کی دوسری غلطی کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی اشروں کے اندر شناختی کارڈ یہاں سے چوری ہوتے رہے. یعنی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شناختی کارڈ چوری کرتا رہا اپوزیشن لوگوں کی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, الیکشن کمیشن نے کبھی بھی کینڈیڈیٹ کو نہیں پکڑا ہے, کبھی بھی کینڈیڈیٹ کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا. اس کے تناظر میں سمجھتا ہوں کیونکہ فنکشن نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنا پورا, اس تناظر میں سانحہ میٹھی جھنڈی اور بے شمار جو ادر سانحے ہوئے, یعنی چودھری اقبال صاحب کو کسی نے مارا ہے, اسی آدمی نے مارا ہے, اس وجہ سے بنیاد کو اس کو نہیں روکا ہے ہم نے. 35 سالوں سے 40 سالوں میں آپ نے اس کو جانے دیا, جو چاہے اس نے کیا, آپ نے نہیں روکا ہے. اس کے بعد ٹھپا کا جو سسٹم ہے, ٹھپا سسٹم آج بھی اسی طرح. یہ نون لیگ نے اس دفعہ تو کمال ہی کر دیا. نون لیگ نے بھی اس طرح ٹھپا لگایا, سب سے زیادہ ٹھپا نون لیگ لگایا, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے بھی ٹھپے لگائے. لیکن لگائے کیوں؟ اس لیے کہ 35 سال کے اندر آپ نے ایک آدمی کو روکا نہیں ٹھپا لگانے سے. لہذا عام آدمی جو ہماری طرح سیاستدان ہے وہ سمجھتا ہے ٹھپے کے بغیر ہم آگے نہیں جی سکتے. الیکشن کمیشن اگر آپ یہ اپنا یہ کام تھا ٹھپے والے لوگوں کو روکتا تو آج ہم ایک عام آدمی جو میری طرح سے باہر سے آیا ہے, وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے, اپنی قوم کو سرو کرنا چاہتا ہے, میں سمجھتا ہوں مایوسی اس حوالے سے ہے کہ ہمیں صحیح پالیٹکس کرنے کی ہمارے لیے گنجائش ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے. آپ چاہے کتنی محنت کیوں نہ کریں لیکن ٹھپے والے آخر جیت جاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ٹھپے کے اوپر کیونکہ کوئی کام نہیں کیا ہے, اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سانحہ میٹھی جھنڈی اور بے شمار جو ٹھپے کا سسٹم چل رہا ہے آج تک جاری ہے. ایک اور بات میں سمجھتا ہوں جو الیکشن کمیشن نے لگاتار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کینڈیڈیٹس کو اجازت دی ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کر خریدتے رہے.
पैसे देकर वोट खरीदते रहे लोगों से, और ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है। यानी आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, हमें हमने बताया है, एसी साहब ने मीटिंग करवाई सारे कैंडिडेट्स को, मैं कहा कि पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन और स्कीमें बिल्कुल नहीं चलेंगी, और अगर कोई करता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। आपके इस हल्के के अंदर अरबों के हिसाब से पैसा गया है, इलेक्शन कमीशन के काम के ऊपर जून तक नहीं रही है। मैं समझता हूँ ये चीजें बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज जो आदमी इस साइड पे 5,000 के ऊपर अपना वोट बेच रहा है, कल मोदी आके आपको 40,000 देगा तो आप कश्मीर उसको लेके देंगे। आप कौम की साइकी के साथ खेल रहे हैं। ये लोग जो कौम की साइकी और नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं, इनको कैफियत किरदार तक पहुंचाना इलेक्शन कमीशन का काम था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। और अब आपको पता है इलेक्शन मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता 35-40 सालों के अंदर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको फायरिंग की आवाज आती रही है। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई सिंगल एक्शन टेक नहीं किया। मुझे याद है करडैब के अंदर 96 की बात है, करडैब के अंदर ये राजा जावेद साहब जिसकी आपकी बात कर रहे हैं, आजकल जो डील चल रही है राजा फयाज साहब की, उनकी राजा ये जावेद साहब बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशन पे और राजा जुल्करनैन बैठे हुए थे। ये यही आदमी जिसने मीठी झंडी के अंदर ये बरबरीत की है, अपने दहशतगर्दों के साथ आता है और 2 शरीफ लोगों को पोलिंग स्टेशन से भागना पड़ता है। मेरे सामने ये बात हुआ है, ठप्पे लगे हैं, घोड़े के जो निशान थे उसके ऊपर डबल उन्होंने मारे ताकि जो अपना वोट है वो डिस्काउंट हो जाए, ना उसको क्वालिफाई किया जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन टेक नहीं किया। यानी आपने लगातार इजाजत दिया लोगों को ठप्पे मारने की, फायरिंग करने की, और लगातार अपने बंदूक की नोक पर लोगों से वोट छीना है। इसके तनाज़ में मुझे खतरा क्या है? यानी आपने स्लोली ये काम आगे बढ़ता मीठी झंडी के अंदर चला गया और वहां पर 2 लोगों को, निहत्ते लोगों को कत्ल किया गया। और अगर ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, इलेक्शन कमीशन अगर इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा तो क्या होगा? ये 2 से 10, 10 से 20, 10 और 20 से 50 रुपये कराची बनेगा, ये फिर कट्टी पहाड़ी बनेगा। ये जो आजाद कश्मीर का ये खिता है, ये बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है। लेकिन गलती किसकी है? गलती हमारी भी है किसी तरह से, लेकिन असल गलती इलेक्शन कमीशन की है कि जब कभी भी ये सारे मामला हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसके हवाले से कोई इक़दाम जो है वो बिल्कुल नहीं किए। अब हालिया जो वाक़या हुआ है मीठी झंडी का, मैं समझता हूँ हमारी तारीख का, यानी आज़ाद कश्मीर की तारीख का इससे भयानक वाक़या शायद आपको इलेक्शन में कभी मिला हो। हुआ क्या? 2 निहत्ते लोगों को सरेआम कत्ल किया गया। एक साहब आते हैं 25-30 गाड़ियों के साथ, डंडा बरदार लोगों के साथ, कलाशनकोफों के साथ। यहाँ पर वो पोलिंग स्टेशन के अंदर भी अपने मुख्तलिफ एजेंट्स को ज़द-ओ-ख़ौफ करते हैं। वहीं पर 2 निहत्ते लोगों को कत्ल किया गया, सरेआम कत्ल किया गया। और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की गलती है। और मैं क्यों कहता हूँ, मैंने खुद भी, हमारे जितने भी उम्मीदवार थे उनमें से अक्सर ने, और फिर क्यूम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोगों ने बार इलेक्शन कमीशन को लिखा कि ये मीठी झंडी के अंदर वाक़यात हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर लास्ट टाइम भी इस आदमी ने कोशिश की थी लेकिन फौज की वजह से रुक गया था। लेकिन इस वक्त हम आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं, और हमने भी लिखा कि 82 एहसास पोलिंग स्टेशन है और मीठी झंडी उनसे एक है, आप इसके ऊपर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलवाएं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी किसी भी बात के ऊपर काम नहीं करा है। ये वाक़े का असल जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन मीठी झंडी के अंदर होने वाले 2 कत्लों का हकीकी तौर पर जिम्मेदार है, इसलिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने नहीं वहां पर आने दिया। और 3 पुलिस वालों को, निहत्ते पुलिस वालों को, आपको पता है 3 छड़ी वाले पुलिस वाले ये 40 दहशतगर्दों के आगे क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। और वो 2 आदमियों को कत्ल करके चला गया। और उसके बाद भी आप देखें उस दिन क्या हुआ। उस दिन हमारी पुलिस ने, और 2 लोगों का मैं खास तौर पर नाम मेंशन इसलिए करना चाहता हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं इसका नाम ना मेंशन करो, यानी ये डीएसपी चौधरी अंसर है, ये दुम छल्ला है, ये उस कातिल का दुम छल्ला है। इसने हर चीज को, और फिर जो अजीम आसफ है SHO, इन दोनों ने फैसिलिटेट किया है मुल्ज़मान को, कातिलों को फैसिलिटेट किया है कि वो हल्का बदर हो जाए। और हल्का बदर होने के नतीजे में उन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला। यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो लीगल पोजीशन है वही है कि आप हल्का बदल होंगे, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर हाई कोर्ट से मिल सकता है। इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। यानी अपना तैयार किया हुआ हमला
اپنی پولیس ایڈ کس کو کر رہی ہے؟ قاتلوں کو، اور پھر اس کو وہاں سے نکال رہی ہے، اور پھر نکال رہی ہے، اور پھر عدالت نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. عدالت کا جو فنکشن ہے وہ بھی میں سمجھوں قابل مسمت ہے. یعنی آپ نے ایک جج کو مظفر آباد سے اٹھایا، آ کے ایک قاتل کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کو آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے آ کے پروٹیکشن بیل دے دی. عدالت کا جو ایک فنکشن ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو اس کا سامنا کرنا چاہیے. اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا بیسک فنکشن کیا ہے؟ ٹو کنڈکٹ، ٹو آرگنائز دی الیکشن، سپروائز الیکشن. یہ ان کا بنیادی، ان کی ڈیفینیشن، ان کا کام ہے، ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت سے پوچھتی، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹلی پولیس سے پوچھتی اور اپنے آپ کو پارٹیوں کے خلاف کھڑے کرتی. لیکن الیکشن کمیشن اس وقت تک خاموش ہے. اس وقت تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ خاموش ہے. اور اس کے علاوہ قاتل کا آپ حساب لگا لیں. یعنی الیکشن کمیشن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک اور قاتل جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، الیکشن کمیشن اجازت دے رہا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے. میں اپنے آپ کو بڑا امبیرس فیل کر رہا ہوں کہ میں ایک قاتل کے ساتھ الیکشن کے اندر موجود ہوں. ایک آدمی جس نے قتل کیا وہ الیکشن کے اندر آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن خاموش ہے، عدالتیں خاموش ہیں، اور حکومت خاموش ہے. یعنی یہ کس طرح کا قانون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ، بہت بڑی شرمناک بات ہے کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں قاتل کمپین کر رہا ہے اور دوسرا قاتل الیکشن لڑ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر خاموش ہے اور ان کو اجازت دے رہا ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن یہ دنیا پوری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جہاں کسی آدمی کا 10 روپے کا اگر اس نے کوئی کسی کا قرضہ دینا ہے، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ الیکشن میں آتا ہے. یہاں قتل کر کے بھی اس کو اجازت ہے الیکشن. آپ جو ہمارا پارلیمان ہے اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں. جو پارلیمان ہے اس کا وقار یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہاں پر صاف لوگوں کو ہونا چاہیے، قاتلوں کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر کوئی اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا ہے. اور جو اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دنیا کے اندر یہ اصول رائج ہے کہ ایک آدمی جس کی وجہ سے اگر سوسائٹی کے اندر اس کی وجہ سے ہراساں ہے، سوسائٹی اس کو اس سے ایک ٹیررسٹ سورٹ آف ٹینشن محسوس کر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی ہوگی، اس کے اوپر پابندی لگا جاتی ہے، اس کو جیل کے اندر رکھا جاتا ہے یا اس کو ضلع بدل کیا جاتا ہے. لیکن عجیب صورتحال ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ خود اس کو ایسکورٹ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر یہ شو کر رہا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دامدی تھپے کا نظام بھی لگاتار اس حلقے کے اندر چلا ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر خاموش رہا ہے. پیسے اور سکیمیں کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے بانٹی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کا پورا میکنزم اس کے اندر فیل ہوا ہے. سانحہ میٹھی ڈنڈی کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن کمشنر صاحب کوٹلی آئے، اور اسے جب کہا گیا کہ 2 بندے جو ہیں وہ میٹھی ڈنڈی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ. یعنی اتنا نکما اور نکھٹو قسم کا ہمیں الیکشن کمیشن ملا ہے جس کو رسپونڈ کرنا صحیح طریقے سے نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ان کو برطرف کرنا چاہیے، اور پورے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بالکل ختم کر کے نیا الیکشن کمیشن، یہ ذمہ داری ہونی چاہیے نہیں جو ہماری گورنمنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی یہ عام ذمہ داری ہے کہ ان کے اسی ٹینیور کے اندر جو ہے یہ 2 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، انہی کے اپنے لوگ قتل ہوئے. اگر وہ اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے تو میں اور آپ اس حوالے سے پھر ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ ان کے لیے ایک ریئل ٹیسٹ ہے. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹھیک نہیں کیا، یہ ملک جو ہے یہ یوگنڈا بن سکتا ہے، روانڈا بن سکتا ہے، کوئی بھی بڑا ملک بن سکتا ہے جہاں دہشت ہوتی ہے، جہاں پر خوف ہوتا ہے، جہاں عوام اپنے بات بہتر طریقے سے نہیں رکھ سکتی، اور خوف اور لالچ کے اندر پھر وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں. اس اطلاعات میں جو اسٹیٹ کا اور لوگوں کا آپس کا فرق ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور آخر میں معاملہ کہاں آ کے آتا ہے کہ اسٹیٹ پر جب بنتی ہے تو لوگ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، لوگ اسٹیٹ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے ملک کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. الیکشن کمیشن اگر ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس تناظر میں سمجھوں جو پولنگ ایجنٹ مافیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. پولنگ ایجنٹ مافیا یعنی جو ایجنٹس مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اپنے نومینیٹ کرتی ہیں الیکشن والے دن، وہ لوگوں سے زبردستی کرواتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے مور لگوانی ہے.
آپ کا ووٹ آپ کی ضمیر کی آواز آپ کو خود لگانا چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے جس کے تناظر میں ایک آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے کہ اس نے اپنا ووٹ خود ڈالنا ہے, اپنی مرضی سے ڈالنا ہے, اپنی کنشس سے ڈالنا ہے, اپنے علم شعور اور آگاہی کی بنیاد پر ڈالنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ٹوٹلی تھرولی اور بالکل فیل ہوا ہے, اور اس الیکشن کمیشن کو ریزائن کرنا چاہیے, ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور ہم عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ حقیقی طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں سے مخلص ہیں تو الیکشن کمیشن کو شفاف کریں. شفاف الیکشن کمیشن ڈیموکریسی دے سکتا ہے, ڈیموکریسی کو مضبوط کر سکتا ہے, ڈیموکریسی کی نشو نما کر سکتا ہے. جس طرح سے ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ ملک کو توڑنے کی طرف جا رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سانے میٹھی چنڈی کی ذمہ دار الیکشن کمیشن, اس کو پوچھنا چاہیے. چیف الیکشن کمیشن, پورا الیکشن کمیشن, خالی چیف الیکشن کمیشن نہیں ہے, پورا الیکشن کمیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ جو ملی ہوئی انتظامیہ ہے وہ بھی ہے اس کے ساتھ. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایک ایسے الیکشن کمیشن پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جن کو بارہا درخواستیں دینے کے باوجود میٹھی جنڈی کے اندر انہوں نے پیرا ملٹری فورسز کو ڈپلوائے نہیں کیا. ہم ایسے الیکشن کمیشن پر کسی صورت میں اعتماد نہیں کر سکتے. ہم ایسے الیکشن کمیشن پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جو خود ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن کینڈیڈیٹ کہیں جا کر دہشت گردی کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. یعنی اگر میں کسی پولنگ اسٹیشن پر جا کر اسلحے کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ ڈلواتا ہوں یا ان کو مارتا ہوں تو میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں. کیوں ڈسکوالیفائی نہیں کیا آپ نے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے 2 نہتے لوگوں کو مارا ہے, 6 لوگوں کو زخمی کیا ہے اور علاقے کے اندر ہراسگی پھیلائی ہے؟ کیوں ڈسکوالیفائی نہیں کیا ہے؟ اس لیے اس الیکشن کمیشن پر ہم اعتماد نہیں کرتے ہیں. ہم اس کے اوپر کے اعتماد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس پولیس کو اس نے ڈپلوائے کیا وہ قاتلوں سے ملی ہوئی تھی. اس کے باوجود پولیس نے باوجود الیکشن کمیشن نے پولیس کے اوپر کوئی ایکشن ٹیک نہیں کیا. ہم کیسے آپ پر اعتماد کریں؟ ہم کیسے اس عدالت پر اعتماد کریں جو ایک غریب آدمی جب اس کے اوپر کیس بنتا ہے تو جج صاحب آتے ہی نہیں, لیکن ایک امیر آدمی نے قتل کیا ہے, طاقتور آدمی نے قتل کیا ہے, اور آپ نے صبح 8 بجے آ کر مظفر آباد سے آ کر عدالت لگائی ہے اور آپ نے پروٹیکشن آرڈر دے کر اس کو 2 مہینے کی چھٹی دے دیا. 2 مہینے تک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی بھی یہ ناکامی ہے اس وجہ سے کہ ایک آدمی 2 آدمیوں کو قتل کر کے 2 مہینے تک باہر پھر رہا ہے. آپ کی حکومت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک آدمی آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو آپ کو قیوم نیازی صاحب استعفیٰ دے دینا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں. اس لیے ہم اس الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں کرتے. ہم اس الیکشن کمیشن پر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ وہ ایک قاتل کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت دے رہا ہے اور دوسرے کو الیکشن میں کھڑا ہونے کی اجازت دے رہا ہے. یہ کس طرح کا مورلز ہے, کس طرح کی ویلیوز ہے, یہ کس طرح کی سینس آف پالیٹکس ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں. ہم اس پر اس لیے بھی جو ہے وہ اعتماد کا اظہار نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک قاتل کو پابند سلاسل بھی نہیں کیا اور اس کو روکا بھی نہیں کہ وہ اس ایریا کے اندر آ سکے جہاں لوگ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں, اس کی گلوں سے خوف محسوس کرتے ہیں. اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اس پورے حلقے کے اندر اس کو روکنا چاہیے, حلقہ بدل کرنا چاہیے. ساری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے, لیکن ہماری الیکشن کمیشن جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا, اس پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. ہم ایک ایسے الیکشن کمیشن پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جس نے ٹھپے اور داندری کے اوپر کبھی بھی کوئی ایکشن ٹیک نہیں کیا؟ یعنی ٹھپے اور داندری کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھیں. ہماری ڈیلیوری نہ ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سیاستدان پیسہ دیتا ہے, ٹھپا مارتا ہے, 4 سال غائب ہو جاتا ہے اور عوام کو 500-4,000 روپے کا لالی پاپ دے کر پھر وہ دوبارہ سے الیکشن میں آ جاتا ہے. اس کو پکڑا نہیں جاتا ہے. اگر الیکشن کمیشن اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہم اس الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ اس الیکشن میں اتنے پیسے اور اتنی اسکیمیں دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کا ایک رول تھا کہ اگر کسی نے پیسے اور اسکیمیں دی تو وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. سرے ہم پیسے اور اسکیمیں دی گئی, الیکشن کمیشن کے پاس میکنزم ہی نہیں ہے, ہم اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ہم 50 لاکھ سے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک رات کے اندر 50 کروڑ روپے لگے, الیکشن کمیشن کو نہیں روک سکا. ہم کیسی الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ اور ہم ایسے الیکشن کمیشن پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے جس کا چیف الیکشن کمشنر 2 لوگوں کی قتل پر ماشاءاللہ کہہ کر کوٹلی سے واپس چلا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ شیم ہے, اس کو شرم آنی چاہیے تھی, اس کو حیا آنی چاہیے تھی, اس کو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کرانا
It is the prime responsibility of election commissioner to conduct, to supervise election. لیکن اس نے خاموشی اس کے اوپر اختیار کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس الیکشن کمیشن پر ہمارا اعتماد نہیں ہے, اس لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے, ہماری حلقے کی جماعت اسلامی نے, ہمارے ضلع کی جماعت اسلامی نے, ہماری مرکز کی جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آنے والے ضمنی الیکشن میں انشاءاللہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی جماعت اسلامی کے اراکین ہیں ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ کسی جماعت کی کمپین نہیں چلا سکتے, وہ کسی کو ووٹ نہیں دے سکتے. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں, کہیں گے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس الیکشن کمیشن پر یقین نہیں رکھتے ہیں کیونکہ یہ فیئر الیکشن نہیں کروا سکا ہے, اس نے سانحہ میٹھی ڈنڈی کے لوگوں کا انصاف نہیں کیا ہے, اور اس تناظر میں ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ہم آپ سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کچھ کام کیے اور ہم چاہتے ہیں آپ وہ کام بھی کریں. ہم نے جماعت اسلامی نے چیف الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے, یہ خط یہاں پر موجود ہے. ہم ان کو بارہا خط لکھتے رہے کہ سانحہ میٹھی ڈنڈی میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کچھ کیجیے, کچھ نہیں کیا. ہم نے پرائم منسٹر